आजादी का अमृत महोत्सव। सामईन आदाब, AR नेक्स्ट प्रोग्राम का ये शुमारा लेकर आपका मेजबान हाजिर खिदमत। सामईन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद अपने मुल्क को, और किस तरह से वो इस मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार ये प्रोग्राम मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के इश्तिराक से आप तक पहुंचता है और अब की बार का ये एपिसोड आपकी खिदमत में ऑल इंडिया रेडियो लेकर आ रहा है इन कोलैबोरेशन विद कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुगजिबाग। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो आज आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और अपना टैलेंट भी सामने रखेंगे। आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में 3 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है डिस्कशन, दूसरा सेगमेंट हमारा लोकल टैलेंट होता है और तीसरे सेगमेंट में हम दिल की बात करते हैं। तो आइए, वक्त गवाना हम पसंद नहीं करते हैं और हम जानते हैं हमारे सुनने वाले भी चाहते हैं कि वक्त गवाए बिना हम सीधा कॉलेज चलें और वहां पहला सेगमेंट शुरू करें। जी हां, हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं और साथ ही साथ हमारे लोकल एंकर्स भी तैयार हैं। जी हां, पहला सेगमेंट होस्ट करने के लिए तैयार है मुजतबा और उसके साथ में है इफ्रा। तो आइए चलते हैं सीधा मुजतबा और इफ्रा के पास। सामईन आदाब, मैं इफ्रा फिरोज 3rd सेम इलेक्ट्रिकल हवल से। और मैं मोहम्मद मुश्तबा 1st सेम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट गुलाबाग से। आज का ये डिस्कशन हम दोनों मिलकर पेश करेंगे। इफ्रा, आज हम किस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं? मुश्तबा, आज हमारा टॉपिक है टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन। तरह पूरे मुल्क में तालीमी निज़ाम को बदल रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे फेलो फ्रेंड्स के इंट्रोडक्शन से। I am Fiza Fayaz, branch civil, 3rd sem from Sunwar. मैं फिजा ताहिर 1st सेम कंप्यूटर साइंस बटमालू से। मैं इफला जावेद, कंप्यूटर ब्रांच 1st सेम बटमालू से। मैं मनान शकील, ENC 1st सेमेस्टर महाराजा बाजार से। मैं हादिया जान, ENC 1st सेम करनगर से। मैं सईद जासरा, ENC 1st सेमेस्टर रौजरी कदल से। मेरा नाम सोलहा खुर्शीद, 1st सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल शाल्टिंग से। Assalamu alaikum, this is Haluna bin Imtiaz and I'm from KGP, Kashmir Government Polytechnic College. I'm in 3rd sem, later entry. I'm from 90 feet. Thanks. चलिए हम शुरू करते हैं डिस्कशन और चलते हैं फिजा के पास। जैसा कि हमारा टॉपिक है अबाउट टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन, बेसिकली हम पहले जान लेते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन होता क्या है। टेक्निकल एजुकेशन हमारी एक नॉलेज हमें देती है अबाउट द स्किल्स, कि जैसे कि किसी भी बंदे के पास कोई भी स्किल होगा, फिर वो उसको गाने का हो, म्यूज़िक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, हम इन सब को स्किल्स बोल सकते हैं। तो अब आज हम इस डिस्कशन में बात करेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन हमें कब से लानी चाहिए, इसके स्कोप्स क्या हैं, बच्चे इसको कितना लाइटली ले रहे हैं, या स्कूल्स को कब से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अभी हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है टेक्निकल एजुकेशन की। जो टेक्निकल एजुकेशन है बेसिकली ये एक बच्चे को क्या करता है, उसमें जो है सेल्फ नॉलेज काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। जब वो जानता होगा किसी भी स्किल के बारे में एट एन अर्ली एज, उसको आगे जाके मुश्किल नहीं होगी कि उसको ये मुश्किल नहीं होगी जानने में कि मैं क्या करियर चूज़ करूँ, मेरा क्या मेरी जो स्ट्रीम है मैं क्या चूज़ करूँ। जब बेसिकली उसको बचपन से ही पता हुई होगी कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरे क्या टैलेंट्स हैं, मैं किस स्किल में जो हूँ एक्सपर्ट हूँ, तो आगे जाके उसको आसानी होगी कि वो अपना रास्ता चुन सके। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ जिनका नाम भी फिजा है। जैसा कि इन्होंने टेक्निकल हैंड के बारे में बोला, अगर हम देखें आज के ज़माने में जो हमारे कुछ पेरेंट्स हैं वो सब बोलते हैं कि आप अपनी डिग्री की तरफ जाए, बट मुझे लगता है मेरे हिसाब से हमें बच्चों में पहले ही स्किल्स डेवलप भी करनी चाहिए और एजुकेशन भी देनी चाहिए। जब बच्चे में एजुकेशन हम देंगे तो उनमें स्किल्स भी डेवलप होगी। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूँगी कि हम किसी डिग्री वाले के पास जाएंगे और एक जिसके पास डिग्री ना हो, बट जो जिसके पास डिग्री ना है उसमें स्किल्स है, बट जो डिग्री वाला है उसमें स्किल्स नहीं है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। सो अगर हम एक इंसान में एजुकेशन भी रखे और उसमें स्किल्स भी रखे, इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएगा और हमारी जो मुल्क है वो भी तरक्की करने लगेगा।
چلے اب چلتے ہیں ہم افلاح کی اور جو ہمیں اسی ٹاپک کے بارے میں اور انفارمیشن پرووائڈ کرے گی. جیسا کہ فضا نے اسکل کے بارے میں بولا تو میں اس کو ہی آگے لے جاؤں گی. ناؤ ڈیز ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ اسکلس ہے. ایک تو ہمارا ہے کمیونیکیشن اسکل اور دوسرا ہے ہمارا کمپیوٹر اسکل. جو کمپیوٹر ہے ناؤ ڈیز مجھے لگتا ہے بچے کو یہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے. لائک اٹس ناٹ نیسسری کہ اس کو سیدھے ٹاپ پہ جانا ہے, اس کو بیسکس چیزیں پتہ ہونی چاہیے کمپیوٹر کے بارے میں, سو دیٹ جب وہ آگے جائے اس کو اس کے بارے میں بہت انفارمیشن ہوگی. اب دوسری چیز ہے وہ ہے ہماری کمیونیکیشن اسکل جو ناؤ ڈیز بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر مطلب اگر ہمیں کسی بھی کہیں پہ بھی جانا ہوگا لائک فار جابس یا کہیں پہ بھی, اس کے بغیر مطلب زیادہ مطلب آج کشمیر میں اس کا زیادہ ایکسپوجر ہے, تو اسی لیے ہمیں بچے کو پہلے سے ہی یہ سب چیزیں مطلب رکھنی ہے دماغ میں کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ایسے انگلش لینگویج کو. اور جو یہ سکلز ہے یہ بچے میں یہ پیدا کرتا ہے کہ اس کا جو مطلب ویژن ہے وہ بہت وائڈ ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ہے سیلف کنٹرول بھی, اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اب ہمارے ساتھ سعید جاسرہ ہے جو اس ٹاپک پہ تھوڑے ڈفرینٹ ویوز رکھتی ہے. جو ہمارا یہ آج کا اسکل ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے زمانے میں, کیونکہ آج کل پرائیویٹ سیکٹرز میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہی بہت زیادہ جابس ملتی ہے, اور ہمارا جو یہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ دب چکا ہے, کیونکہ جو ہمارا اسکل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہمارے جو بہت زیادہ امپلائمنٹس ہوتے ہیں وہ بیچارے یہ مطلب ان کو جابس وابس نہیں ملتی ہے بیکاز آف کیونکہ ان کے پاس اسکلس نہیں ہوتے. اگر جو ہمارے اسکولس کالجز پہلے ہی ان کو پرووائڈ کرتے یہ مطلب اسکلس ان کے اندر یہ کرتے ڈیولپ, تو ان کے لیے اپرچونیٹیز بڑھ جاتی. ان سب کی بات سننے کے بعد لگ رہا ہے ہم سب کو کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی چاہیے. اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں اور جاننے کے لیے میں صالحہ خورشید کو پیش کرتا ہوں. آپ سے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسکولز میں بس ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دیا جاتا ہے, اور کشمیر کی ایجوکیشن آلریڈی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. ہمارے اسکولز میں اسکلز کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے, کیونکہ اس سے بچہ کریٹیو بن سکتا ہے, بچے میں امیجنیشن آتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. جیسے اگر اسکولز میں اسکلز ڈیولپمنٹنگ کلاسز ہوں گی تو بچے کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے. اس سے ہر ایک بچہ اپنا ٹیلنٹ ظاہر کر سکتا ہے. مصطفیٰ, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا فوکس کن اسکلس پہ زیادہ ہونا چاہیے؟ افرا, میرے حساب سے تو کمیونیکیشن اسکلز آر مسٹ. چلیے آگے سنتے ہیں ہم ہادیہ سے, وہ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے ان باتوں کے لیے. جیسے صالحہ نے بولا کہ ایجوکیشن بہت مطلب یہاں بہت کم ایجوکیشن ہو گئی ہے, میں بولوں گی جو اسکلز ہیں وہ ہمیں پرائمری سے رکھنی چاہیے, بچپن سے ہی, کیونکہ جب بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر مطلب بیڈ ہیبٹس میں لگتے ہیں, جس وجہ سے جو ہمارا اسکل ہے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں بچپن سے ہی اسکلز کی اور دھیان دینا ہے, اور جو ایجوکیشن ہے اس کی اور بھی ہمیں دھیان دینا ہے. بھی کمیونیکیشن اسکلز پہ بہت امپروو کر رہی ہوں, جیسے کہ مطلب جو کمیونیکیشن اسکلز ہے وہ ہمیں بچپن سے ہی امپروو کرنی ہے. کمیونیکیشن اسکل آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے. جب ہم انٹرویو میں جاتے ہیں تو کمیونیکیشن اسکلز بہت زیادہ ضروری ہے. اسی وجہ سے ہمیں بچپن سے ہی سیکھنا ہے, اسکول سے ہی, کالج سے ہی, کہ کمیونیکیشن اسکلز کیا ہوتی ہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں منان شکیل سے اور جانتے ہیں ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں. میرے فیلوز نے یہاں پہ بتا دیا آپ کو اسکلز کیا ہے, لیکن ہم نے اسکوپ کے بارے میں بات نہیں کی. ہم اسکوپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑا یہاں پہ. اسکوپ ان اسکلز جو ہے کمیونیکیشن ہے یا کوئی ٹیکنیکل اسکل ہے, ان کا اسکوپ کیا ہے آگے. میرے حساب سے آج کل کی جو کمپنیز ہے جو نئی آئی ہے مارکیٹ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں, میں کچھ فیمس کمپنیز کا ہی نام لے لوں گا, جیسے فلپ کارٹ ہے, امیزون, دیز آر دا کمپنیز جو اس وقت اسکل بیسز ہائرنگ کر رہی ہے. میں نے خود اس میں انٹرویوز دیے ہیں, لیکن دے نیڈ اسکل, اتنا مجھے پتہ چلا ہے. کیونکہ اکیڈمکس تو دیکھتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ لوگ اسکلز کے پیچھے ہے. سو مجھے لگتا ہے جو ان کا اسکوپ ہے اسکلز کا یہ فار اوے ہے, مجھے لگتا ہے بہت زیادہ آگے جائے گا. اسی لیے ایک بچے کو یا ہمیں خود میں, ہم اسکلس کی کوئی ایج نہیں ہے, مجھے لگتا ہے اسکل کوئی بھی ڈیولپ کر سکتا ہے ایٹ اینی سرٹن ایج اور کسی بھی ایج میں. سو جو یہ اسکلز ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنی چاہیے, بچہ بڑا کوئی بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. یہ ان کے لیے آگے بہت 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 بڑا مارکیٹ ہے. ٹیکنیکل اسکل بہت امپورٹنٹ ہے آج کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں ای وی گاڑیاں دیکھیے,
مارکیٹ میں نئی آ گئی ہے, ٹیسلاز آ گئی ہے, مہندرا نے ای وی گاڑی نکالی ہے, ٹاٹا نے. آپ بتائیں مجھے ان کو ریپیئر کرنے والا کون ہے؟ دیز آر بگ کمپنیز جو ان کو ریپیئر کرے گی. بٹ اف یو ہیو اسکلز یو کین میک ٹائی اپ ود دیم. کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اسکلز ہے, ہمیں اس کی پراپر ایجوکیشن ہے, تو آپ ہمیں دے دیجیے یہ. یو کین ٹائی اپ ود دی کمپنیز اینڈ میک lot of profit with them. اب چلتے ہیں ہمارے آخری پارٹیسپینٹ کے پاس جن کا نام حلونہ امتیاز ہے. دیکھتے ہیں وہ کیا رائے رکھتی ہے اس بارے میں. I would like to thank my fellow friends that they participated in this beautiful discussion. Now, I would like to also put my thoughts in it. I feel that skill-based education is really gateway to global success. Our governments are providing institutions which teach full of skills. Some of the institutions are Institution of Entrepreneurship, National School of Drama, Indian Technical Economic Corporation. In conclusion, I would like to say that a company can get you hired in morning, but if you did not have skill, they are gonna get you fired in the evening. So acquiring skills is the deal of the day, and we should all focus on it. سبھی دوستوں کا شکریہ. تو آئیے چلتے اسٹوڈیو تبریز کے پاس. بہت بہت شکریہ مجتبیٰ اور افراب دونوں کا اس سیگمنٹ کو پیش کرنے کے لیے, اور بہت اچھا لگا. اسٹوڈنٹس کی رائے سنی, اسٹوڈنٹس کا خیال سنا, اور اسٹوڈنٹس کا انداز بھی سنا. اچھا لگا انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو سن کر, اور امید یہی ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی یہ سیگمنٹ اچھا لگا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی اور. جی ہاں, ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے لوکل ٹیلنٹ, اور لوکل ٹیلنٹ پیش کرنے کے لیے تیار ہے حنین شاہ. تو آئیے سیدھا چلتے ہیں حنین کے پاس. شکریہ تبریز. سامعین آداب. لوکل ٹیلنٹ سیگمنٹ لے کر میں حنین شاہ 3rd سیم کمپیوٹر سائنس کی اسٹوڈنٹ ڈلگیٹ سے. آج کا یہ سیگمنٹ میرے فیلو اسٹوڈنٹس میٹھی انداز سے پیش کریں گے. جی ہاں, آج آپ میرے ساتھیوں کی میٹھی میٹھی سی آواز میں کچھ گانے سنیں گے اور کچھ اور بھی. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سیگمنٹ. تو آگے چلتے ہیں پہلے ساتھی کی اور. میں نولین کور, سول برانچ 3rd سیم کی اسٹوڈنٹ بارہ ملا سے آپ کے سامنے ایک گانا پیش کر رہی ہوں. مجھ کو اتنا بتا دے کوئی, کیسے تجھ سے دل نہ لگائے کوئی. ربا نے تجھ کو بنانے میں کر دی ہے حسن کی خالی تجوریاں, کاجل کی سیاہی سے لکھی ہے تو نے جانے کتنوں کی لو اسٹوریاں. کیسریا تیرا عشق ہے پیا, رنگ جاؤں جو میں ہاتھ لگاؤں, دن بیتے سارا تیری فکر میں, رہن ساری تیری خیر مناؤں. کیسریا تیرا عشق ہے پیا, رنگ جاؤں جو میں ہاتھ لگاؤں, دن بیتے سارا تیری فکر میں, رہن ساری تیری خیر مناؤں. پتجھڑ کے موسم میں بھی رنگی چناروں جیسی, جن کے سناٹوں میں تو وینوں کے تاروں جیسی. صدیوں سے بھی لمبی یہ من کی اماوسیں ہیں, اور تو پھل جڑیوں والے تیوہاروں جیسی. چندہ بھی دیوانہ ہے تیرا, جلتی ہے تجھ سے ساری چکوریاں, کاجل کی سیاہی سے لکھی ہے تو نے جانے کتنوں کی لو اسٹوریاں. کیسریا تیرا عشق ہے پیا, رنگ جاؤں جو میں ہاتھ لگاؤں, دن بیتے سارا تیری فکر میں, رہن ساری تیری خیر مناؤں. کیسریا تیرا عشق ہے پیا, رنگ جاؤں جو میں ہاتھ لگاؤں, دن بیتے سارا تیری فکر میں, رہن ساری تیری خیر مناؤں.
تھینک یو نولین. تو آئیے چلتے ہیں اگلے ساتھی کی اور. I am Arisha Ash from first semester Computer Science and I live in Chanapura. I would be reciting a poem named Fire and Ice written by Robert Frost. It goes like this. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish to ice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. تھینک یو عریشہ. تو آئیے چلتے ہیں اگلی ساتھی کی اور. میں علیزہ بلال سول برانچ 3rd سیم سے فتح قدل سے. یوں ملے ہو جب سے مجھے اور سنہری میں لگتی ہوں, صرف لبوں سے نہیں اب تو پورے بدن سے ہنستی ہوں. میرے دن رات سلونے سے سب ہے تیرے ہی ہونے سے, یہ ساتھ ہمیشہ ہوگا نہیں تم اور کہیں میں اور کہیں, لیکن جب یاد کرو گے تم میں بن کے ہوا آ جاؤں گا. میں پھر بھی تم کو چاہوں گا, میں پھر بھی تم کو چاہوں گا, اس چاہت میں مر جاؤں گا, میں پھر بھی تم کو چاہوں گا. تھینک یو علیزہ. تو چلتے ہیں ہم اگلے ساتھی کی اور. My name is Taiba Shaukat. I'm currently studying at Kashmir Government Polytechnic, first semester, Leather Technology. What I'm gonna talk about today is usually considered illogical. A lot of people feel offended when I talk about it. It's usually politically incorrect, especially in the atmosphere environment we are right now, when everybody is really concerned about women's rights and justice for women. But I would still talk about it because it's very needed. If we all believe that justice is right of every individual regardless of their gender, I'm gonna be talking about men who are victimized, being abused and always told don't show their emotions. I always used to thought men must have it so easy until now. Be man, what an ideal to set for a 13-year-old boy who is shaving his non-existent mustache. A man should be a man, and before everything else, a man is a human too. Don't get me wrong, I'm not trying to change any definition. This is me trying to fix the misconception, not for them, for the society. This is not a debate about feminism. This is about unlearning years of conditioning and empathy, and instead learning kindness and empathy. We need to liberate our souls for what it is to be a he or she and see what it is to be you and me. So this time let's make it about humanity. Thank you. تھینک یو طیبہ. یہ طیبہ کا خود کا لکھا ہوا تھاٹ تھا جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. تو چلتے ہیں ہم اگلے ساتھی کی اور. Hi, my name is Mehak Guru. I'm from Baramulla and I'm currently studying in KGP in 3rd semester computer. Today my story is about acceptance. We all know that most of the times we are not accepted by our society or by people, but that's not important. What is important is self-acceptance. We have to accept ourselves the way we are. So this is a story about a little girl whose name is Karseen. She lives in a village and she is completely different from others. She doesn't feel alike. And we all know that sometimes we don't feel like everyone. She is completely different, or maybe we can see she's a different breed. She is always silent and wants people to accept her, but they don't accept her the way she is. So one day, she gets really tired. She searches for things, and she asks Win that what can I do that people would accept me the way I am? Win says, acceptance is inside. Karseen doesn't understand what the wind said. So she
goes to a monk and she tells her, what is the way that people would accept me? How can I be free? You know, I can be free, but I am free from outside, but I'm not free from inside. Inside, I always feel chained, or there are padlocks that are just chaining me, and I can't feel like I'm free. So I want to be free. So monk said that if you want to be free, you have to believe that you can accept yourself. She went different places, but nothing fulfilled her heart. The answers weren't fulfilling. So she went, tired, to her home, and she was sitting and crying with people, and suddenly her mother arrived, and she saw her. The mother said, "What's wrong, daughter?" Gershine said that sometimes the people we try, the people we feel they would accept us the way we are, they don't understand, or they call it drama. Sometimes the things we say from our heart, people don't accept it. Mother said that sometimes it doesn't matter who the people are. Sometimes you have to accept yourself the way you are, and acceptance is inside. The wind said right, acceptance is inside. And how is it? If you don't accept yourself the way you are, the scars you have, and the colors, and all the things that make you you, the height. So you have to accept yourself the way you are. That's all. Thank you. तो इसी के साथ लोकल टैलेंट सेगमेंट मुकम्मल हुआ. तो आइए चलते हैं स्टूडियो तबरीज के पास. बहुत बहुत शुक्रिया हुनैन. अच्छा है, बहुत अच्छी आवाज़ है आपके फेलो स्टूडेंट्स की, और एक बच्ची ने पोइट्री भी की और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक बच्ची ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया. कुल मिला के ये पूरा सेगमेंट बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही सुरीला भी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सेगमेंट पेश करने के लिए. तो आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की और हमारा आखिरी सेगमेंट होता है दिल की बात. और दिल की बात में हम हमारे स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वो अपने मुल्क को कहाँ देखते हैं और आने वाले वक्त में वो अपने मुल्क को कहाँ देखना चाहते हैं. साथ ही साथ हम बात करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है सोसाइटी में जिसे हमें बरकरार रखना चाहिए और किस चीज़ में हमें तब्दीली लानी चाहिए, कौन सी चीज़ बदलनी चाहिए. तो यही सुनने के लिए सीधा चलते हैं आलिया के पास जो तैयार हैं अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ दिल की बात लेकर. शुक्रिया तबरीज़. दिल की बात सेगमेंट लेके मैं आलिया रूफ 3rd सेमेस्टर आईटी की स्टूडेंट बागी महताब से. आज के इस सेगमेंट में हम हमारी स्टूडेंट्स की दिल की बात आप तक पहुंचाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले साथी से. Good evening everybody. I'm Naila, currently studying in KGP, 1st semester civil, and I'm from Tingpura. You know, it's funny. Girls are told how to talk, how to look, told how to cook, how to clean. We are given these rules to follow and codes to live by. But nobody is saying anything to the men, and we don't even wonder why. But every girl needs to be financially independent. You're not just someone's wife or someone's daughter or someone's sister. Your identity will be defined by your ability to be independent. And that comes with finance in the world we live today. थैंक यू नाइला. तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी साथी की ओर. Good evening everybody. I Khubia from Kashmir Government Polytechnic. Welcome all of you. Today I am going to talk about one of the most important issue in our society, which is bullying. Unfortunately, bullying is common in our society. It can affect students of any age and both boys and girls. I think teachers need to be aware that bullying may be happening in their classes and be very strict when they have a case of bullying. As for students, if they find out a classmate is being bullied, they should support them as much as possible. Hopefully one day all students will be able to go to school, college without fear of being bullied. Thank you. थैंक यू खूबिया. तो आइए चलते हैं हमारे अगले साथी की ओर. Assalamu alaikum, I am Saeed Zakaria. Today I am going to talk about failure. Every failure is an opportunity. You might not like it, but consider it as a forced opportunity for you to get better. Every successful person will tell you that their success has come about as a result of a string of failures. Failures that help them think better. Accept your failures, endorse them, think about them. Think about the reasons you failed. Work on them, move on. Life has more to offer. And remember, every new beginning comes from some other beginning's end. Thank you. शुक्रिया ज़करिया. तो आइए चलते हैं अगले साथी की ओर. My name is Toiba Shaukat. I am currently studying at Kashmir Government Polytechnic.
branch ladder first semester from Shalimar. These lines are for people who live in our societies and do only thing they do is judging. Judging others is easy because it distracts us from the responsibility of judging ourselves. Surprises are everywhere in life, and they usually came from misjudging people for being less than they appear. Never judge another knight without first knowing the strength of cunning and the dragons he fights. تو آئیے چلتے ہیں دل کی بات کی آخری ساتھی کی اور. Greetings to everyone. I'm Rabia, currently studying in Kashmir Government Polytechnic. Today I'm going to talk about self-confidence. Self-confidence is an attitude about your skills and abilities. It means you accept and trust yourself and have a sense control in your life. You know your self-strength and weakness well and have a positive view of yourself. Thank you. تھینک یو رابعہ. دل کی بات سیگمنٹ یہی مکمل ہوا. تو آئیے چلتے ہیں اسٹوڈیو تبریز کے پاس. تو اس طرح سے مکمل ہوا دل کی بات بھی. جی ہاں عالیہ کا بہت بہت شکریہ دل کی بات سیگمنٹ پیش کرنے کے لیے. تو آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں یہ کل ملا کے پروگرام آپ نے پسند فرمایا ہوگا. انشاءاللہ آگے موقع ملا تو آگے ایک اور پروگرام, جی ہاں AR نیکسٹ کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے کسی اور کالج کے ساتھ, کچھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں, لیکن چلتے چلتے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی آزادی کے 75 سال تو منا لیے, ہم 75ویں سالگرہ بھی منا چکے ہیں, آزادی کا امرت مہوتسو بھی منایا جا رہا ہے, لیکن کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے میں اور اپنے ملک کو آگے لے جانے میں؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ملیں گے بہت جلد. اللہ حافظ. آزادی کا امرت مہوتسو